ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائیں اور ان میں تفریق نہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج رات کی تراویح کا آغاز چھٹے پارے سے ہوا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کسی بری بات زبان سے ظاہر کی جائے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کسی کی بری بات زبان سے ظاہر کی جائے، الا یہ کہ کوئی شخص مظلوم ہو، یعنی وہ ظالم کی برائی کر سکتا ہے۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اگرچہ تم علل اعلان یا چھپ کر بھلائی کرو یا معاف کر دو، اللہ بڑے معاف کرنے والے یا قدرت والے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ تمام رسولوں کو نہیں مانتے بلکہ کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، وہ کافر ہیں۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائیں اور ان میں تفریق نہ کرے۔ آگے یہودیوں کے مطالبے کا ذکر ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان پر کوئی نوشتہ نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ لوگ اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں اور یہاں تک فرمائش کر چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھلا دیجئے۔ اس کے بعد یہود کی سرکشوں کا حال بیان کیا گیا۔ چند آیتوں کے بعد بتلایا گیا کہ یہودیوں کا آپ سے کسی آسمانی دستاویز کا مطالبہ کرنا تو اس لیے بھی غلط ہے کہ یہ سلسلہ نبوت کوئی نیا سلسلہ نہیں، یہ سلسلہ نبوت ہے کوئی نیا سلسلہ نہیں بلکہ پرانا ہے۔ قدیم انبیاء کو تو یہ یہود کسی شرط کے بغیر تسلیم کر چکے ہیں اور آپ کے معاملے میں شرط رکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا بیجا اور غلط مطالبہ ہے، جبکہ ہم نے آپ پر اس طرح وحی نازل کی ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں پر نازل کی تھی۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر وحی نازل کی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ آگے کئی آیت تک مختلف انبیاء رسولوں کا خیر ذکر ہے۔ آخر میں لوگوں کی آخری بات کہہ دی گئی ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق بات لے کر آ چکے ہیں۔ اے لوگو، تمہارے پاس رسول اللہ کی طرف سے حق بات لا چکے ہیں، اب تم ایمان لے آؤ، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم کفر کرو گے تو جان لو گے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ آئندہ حیات میں اہل کتاب کو کچھ نصیحتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ان کو ایک نصیحت یہ کی گئی کہ وہ اپنے دین میں غلو نہ کریں اور اللہ کی طرف حق بات کے علاوہ کوئی بات منسوب نہ کریں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بس اللہ کے رسول اور اس کا حکم تھے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک روح تھے۔ لہذا تم اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور یہ نہ کہو کہ 3 خدا ہیں، اس سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ صرف اللہ ایک ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی بیٹا ہو۔ کئی آیات تک یہی مضمون بیان کیا گیا۔ سورت کا اختتام ایک اہم فقہی مسئلے پر ہوا۔ بنیادی طور پر یہ سورت احکام پر ہی مشتمل ہے، اگرچہ درمیان میں کچھ دوسری چیزیں بھی آ گئیں، اور وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں یہ فتویٰ دینا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو، اس کی ایک بہن ہو تو اس کو ترکے میں سے نصف ملے گا اور بھائی بہن کا وارث ہوگا۔ اگر بہن لا ولد مری، اگر 2 بہنیں وارث ہوں تو مرنے والے کے ترکے میں سے انہیں 2/3 ملے گا۔ اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے تاکہ تم بھٹکنے نہ پاؤ۔ اللہ ہر بات سے واقف ہے۔ یہاں سے سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے 3 بنیادی مضامین ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو مذہبی، تمدنی اور سیاسی ہدایت۔ نمبر 2، مسلمانوں کو عدل و انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی تلقین۔ نمبر 3، اہل کتاب کو تنبیہ اور
فہمائش، تنبیہ اور فہمائش۔ سورت کا آغاز اس ہدایت سے ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورا کیا کرو، تمہارے لیے تمہارے جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے بتلائے جائیں گے۔ اس کے بعد والی آیت احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت اور دوسرے مضامین پر مشتمل ہے۔ پھر حرام جانوروں کا ذکر ہے کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار جانور، خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جانور جو گلا گھوٹ کر یا چوٹ کھا کر یا اونچائی سے گر کر یا ٹکرا کر مر گیا ہو، اس کو کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو، اللہ یہ کہ تم نے اسے ذبح کر لیا ہو، وہ جانور بھی حرام ہیں۔ جو کسی تھان پر بتوں کے آگے ذبح کیا گیا اور تمہارے لیے پانسوں کی تقسیم بھی حرام ہے۔ اس میں رمل، جفر، نجوم، نشتر، دست شناسائی، فال، جوا، لاٹری، معمہ وغیرہ سب داخل ہیں، اور یہ ساری چیزیں گناہ ہیں۔ آج اہل کفر کو تمہارے دین سے پوری طرح مایوسی ہو چکی ہے کہ تم ان سے خوف مت کھاؤ بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے پاک باز مومن عورتیں، پارسا کتابیہ عورتیں حلال ہیں جبکہ تم ان کا مہر ادا کرو۔ علماء کی رائے یہ ہے کہ اہل کتاب اپنے مذہب پر قائم نہیں ہیں، اس لیے کتابیہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اس کے بعد طہارت وغیرہ کے متعلق کچھ احکام ہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ ہاتھ کہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سر کا مسح کرو اور پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار یا سفر میں ہو، تم میں سے کوئی استنجے سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم بیویوں کے پاس گئے ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو اور اس پر ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تنگی ڈالیں، مگر وہ تمہیں پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بدعہدوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ان کے عقائد ذکر کیے گئے ہیں، اور آخر میں دو ٹوک لفظوں میں ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ پہنچے ہیں جو تمہیں صاف صاف بتلاتے ہیں، ایسے وقت میں جبکہ رسولوں کا سلسلہ بہت دنوں سے موقوف تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ اب بشارت دینے والے اور ڈرانے والے آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم یہود نے طرح طرح کے مطالبوں اور فرمائشوں سے اس قدر ستایا کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر ہے۔ اس صورت میں بھی اور آیت 20 سے آیت 30 تک ان کی عبرتناک واقعات بیان کی گئے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ بھی بات ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے میں یا زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ قتل کر دیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، جس نے کسی انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اللہ اس کے رسول سے لڑنے والوں کے لیے یہ حکم ہے، جو لوگ اللہ اس کے رسول سے لڑتے ہیں، ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کے مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلاوطن کر دیا جائے۔ کچھ آگے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ تک رسائی کا کچھ وسیلہ اعمال صالحہ وغیرہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید تم کامیابی حاصل کر لو۔ چوروں کی سزا کے سلسلے میں فرمایا کہ چور مرد اور چور عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کام کا بدلہ ہے جو انہوں نے انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ حدود تعزیرات کے سلسلے میں یہ آیت ہے، ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بدلہ بھی جو شخص بدلہ نہ لے معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے۔
آگے قوم یہود و نصارہ کے متعلق ارشاد ہے، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اس پارے کے آخر تک یہود و نصارہ کی سازشوں اور مکر و فریب کا ذکر ہے۔ یہ رہا آج کے تراویح کا ذکر۔ آپ لوگ سے درخواست ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، اور اپنے گھر میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، بھائی بہن میں، بچوں میں، سب میں پھیلائیں، سب کو کہیں کم سے کم وہ زیادہ سے زیادہ مختصر، زیادہ سے زیادہ وہ قرآن کی تفسیر نہیں سنتے سکتے ہیں تو یہ کم سے کم جو رمضان میں بابرکت مہینے میں تھوڑی تھوڑی تفسیر ہوتی ہے ڈیلی کے تراویح کے حساب سے، اس کو سن لیا کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رمضان مقدس کے بابرکت مہینے کی، اللہ رمضان مقدس کے بابرکت وقت کی ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، آپ بھی دعا کریں خوب، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔